نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوبى لمن وجد في صحیفته توبہ یعنی استغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کا ذکر اور شکر کرتے ہوئے گزار رہے ہوں گے۔ ذکر کو خود پر لازم کر لیا ہوگا اور استغفار کو بھی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان استغفار کو خود پر لازم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، یعنی ہر پریشانی سے، غموں سے، تکلیفوں سے نکلنے کا جو ہے نا اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے ان سے نکلنے کے لیے۔ اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی اسے وہاں سے رزق دیتا ہے، عطا کرتا ہے جہاں سے وہ حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل کس طریقے سے رزق کی تنگی نے ہم لوگوں کو گھیرا ہے، تو ہم لوگوں نے جو ہے نا استغفار کو خود پر لازم کرنا ہے۔ استغفار کے بہت سارے اقسام ہیں، میرے اللہ کو ہر قسم ہی اپنے آپ میں پسند ہے، لیکن ان قسموں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا جو ہے وہ میرا فرض ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں شروع کروں گی استغفر اللہ سے۔ استغفر اللہ جو ہے وہ بیسٹ استغفار ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں استغفار بھی آ گئی، اللہ کا نام بھی آ گیا۔ اس کے بعد سید الاستغفار آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو ہے سید الاستغفار ہے۔ کہتے ہیں کہ اس استغفار کو 3 مرتبہ زندگی میں کوئی پڑھ لینا تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جو گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کی استغفار کریں، زندگی پڑی ہوئی ہے لمبی کر لیں گے۔ دیکھیں ہماری زندگی کا کوئی بھی مطلب مہلت نہیں ہے نا، ہمیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنازے تو جو جوانوں کی بھی اٹھائے جاتے ہیں، جنازے تو بچوں کی بھی اٹھائے جاتے ہیں، خالی بوڑھوں کے یا ضعیفوں کے تو نہیں آتے نا۔ انسان کا موت کا کوئی وقت ہی اللہ نے متعین نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے اسی تک جگہ پکڑ لیتا ہے بس جہاں اس کی موت آئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی ایسی طرح کی ایک اسٹوری کے ساتھ شیئر کروں گی، صحیح بخاری کی یہ جو ہے نا اسٹوری حدیث ہے، مطلب میں آپ کو بیان کر رہی ہوں ان کی حدیث، یہ پورا ایک قصہ ہے۔ تو بات یہ کہ ایک آدمی تھا، اس نے نا 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو وہ ایک آدمی کے پاس گیا۔ یہ حدیث کا حصہ ہے، میں کوئی اپنے آپ سے آپ کو بتانے کا نہ میری ہمت ہے اور نہ میری اوقات۔ ایک حدیث کی جو ہے نا ایک حدیث ہے، ایک محدث بتاتے ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 99 قتل کیا، تو ایک مولانا کے پاس گیا کہ نا میں نے 99 قتل کی، تمہیں معافی ہے؟ تو کہتے جا جا تیری کہاں سے معافی، تو 99 قتل کیے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بھی مار کے 100 کر دیتا ہے پورے قتل۔ تو پھر نا وہ دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا تو میری معافی ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو تمہاری معافی اس بستی میں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بستی جو ہے نا یہ گناہوں کی بستی ہے، اور سامنے وہ جو وہ والی بستی ہے نا وہ نیکوں کی بستی ہے، تو وہاں جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں کوئی ایسا بندہ مل جائے مطلب تمہیں اللہ سے معافی دلا دے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، راستے میں وہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ میں نے ایسا گناہ کیے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوں، مجھے ندامت بھی ہے، اور میں قبول بھی کرتا ہوں کہ میں نے کیا، اور میں مانتا بھی ہوں کہ میں نے غلط کیا جو کہ تیرے اسلام میں نہیں ہے، میں نے وہ کیا، میں نے غلط کیا۔ تو میرے اللہ میں سب گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور مجھے تیری رحمت کی بھی توقع ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں اس نے پرعزم ہو کے نا استغفار مطلب اللہ سے توبہ دل سے، اس نے استغفر تو نہیں کہا نا، دیکھیے اسے دل سے نیت کی اور وہ چل پڑا۔ چلتے ہوئے کیا ہوا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ اب کیا مسئلہ بن گیا، موت آ گئی تو کہ اب بھی جو ہے نا وہ برائیوں کی زمین پر ہی تھا، ابھی وہ اچھائیوں والی بستی کی طرف جا رہا تھا پر وہاں پہنچا نہیں تھا، بہت فاصلہ تھا۔ اب کیا ہوا جناب کہ موت کے فرشتے آ گئے نا دونوں طرف، تو لڑنے آپس میں نا تکرار ان کی ہو گئی۔ تو جو معافی والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے معافی مانگ لی تھی، اور جو گناہ والے فرشتے جو مطلب غلط روح کو قبض کرتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ابھی غلط گناہوں کی بستی میں کھڑا ہوا ہے، ابھی تو یہ بستی تک پہنچا ہی نہیں،
آپس میں ان کی تکرار تھی، تو اللہ نے کہا فیصلہ تو بہت آسان ہے، زمین کو ناپ لیا جائے، جتنی مطلب اگر زیادہ زمین اس طرف ہوئی معافی والی میں تو یہ معاف ہو جائے گا، اور اگر یہ اس طرف تھا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں، زمین جب ناپتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں گناہوں والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہوں کی زمین پر تھا، اس کی تو معافی ہے ہی نہیں، ابھی تو بہت دور تھی نا نیکیوں کی بستی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت دیکھیں اور اللہ کی محبت دیکھیں معاف کرنے والے سے، کہ اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ تو ہی ادھر سے بڑھ جا اور ادھر سے کم ہو جا۔ زمین جو ہے نا وہ نیکی والی اس کی طرف کھسک گئی، کم وہ جو گناہوں والی زمین تھی وہ کم ہو گئی، اور نیکی والی زمین جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس انسان کا جو وجود تھا نا وہ نیکی والی زمین میں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے معاف کر دیا۔ دیکھیں جب ہم اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، جب ہم اپنے اللہ سے معافی صدق دل سے مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے توبہ تو کرنی ہے، دل سے کرنی ہے، اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کر کے کرنی ہے، اور آگے نہ کرنے کی بھی آپ نے اللہ سے مطلب وہ عہد کرنا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں عہد کر رہا ہے نا کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں استغفروا انہ کان غفارا، میں تمہیں، اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں آسمان کی نعمتیں دوں گا، زمین کی نعمتیں دوں گا، میں تمہاری نہریں بنا دوں گا، بہا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا، ہم سے وعدہ کیا، اب ہمیں اللہ سے وعدہ کرنا ہے، ہمیں استغفار کی طرف پورے طریقے سے آنا ہے، اپنے دل، دماغ، سوچ، روح، اپنی نس نس میں ہم نے استغفار کو لانا ہے۔ کسی انسان نے دیکھیں جب نیت کی تو پھر اللہ نے اس کی نیت سے معافی کر لی، حالانکہ اس نے یہ تو نہیں کہا نا استغفر اللہ، اس نے نہیں کہا، اس نے صرف دل سے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر لیا۔ تو میرے پیارے بہن، کیوں وہ استغفر اللہ بھی آگے جا کے پڑھتا، لیکن اس نے دل سے تو معافی پہلے ہی مانگ لی۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ویڈیو ہی وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ نے اب معافی مانگنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ او ہو میرا تو گناہ معافی کے قابل نہیں گیا، او ہو یہ گناہ تو میں روز ہی کرتا ہوں، اب معافی کے بعد یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو جائے گا، لیکن میرے اللہ کی ایسی ذات ہے کہ وہ پھر آپ کو معاف کر دے گی۔ اگر ابھی آپ کو اللہ ہدایت دے رہا ہے استغفار کرنے کی، استغفر اللہ کہنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو بس اس گناہ پہ آپ شرمندہ ہیں نا کہ میں پھر کروں گا، تو دیکھیں کہتے ہیں نا ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر آپ نیکیاں کریں گے نا تو برائیاں خود آپ سے جانی شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے پیاری بہنوں بھائیوں، استغفار آپ پڑھنا تو شروع کریں، نیکیاں آپ کی طرف بڑھیں گی، برائیاں آپ سے دور جائیں گی۔ یہی تو استغفار کی وہ میجیکل وائبز ہیں جن کے بارے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مقناطیسی طاقت رکھی ہے کہ وہ نیکیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بدیوں کو آپ سے دور کرتی ہے۔ تو میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور شیئر اس لیے کریں گے کیونکہ یہ جو جزائے خیر کا کام ہے نا، اس میں آپ بھی میرے پیارے بہن بھائیوں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو ہے نا آلو گوشت بنایا، تو میں نے یہ جو ہے نا الحمدللہ میں نے اللہ کے نام پہ، ہمارے گلی میں مزدور آئے ہوئے تھے ان کے لیے بنایا، انہیں کھلایا۔ میں ہوپ کرتی ہوں اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ بتانے کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں اپنی زندگی میں صدقے کو لائیں، اپنے کھانے میں سے بہت نہ پانی ڈالیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، کوئی غریب ہے صدقہ دیں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ آپ کو دگنا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔